بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں کہ حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی تمام اشعار کی میں کوشش کروں گا کہ تمام مسلمانوں تک آسان فہم الفاظوں میں پیش کروں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو میں زیادہ لمبی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، 2 یا 3 منٹ کی، تو ویڈیو پوری سماعت کیا کریں اور تاکہ اس سے ہمارا بہت فائدہ ہو۔ میری ویڈیو کو لائک مت کیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں اس کی، لیکن شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حضرت علامہ محمد اقبال کا پیغام پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ہی میرا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اچھا، ہم ٹائم ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں، اور میں آج جو شروع کرنے جا رہا ہوں اس کی ہسٹری سن لیں۔ شکوہ جواب شکوہ مقابلے کے اشعار جو ہیں، میں پوری شروع سے نظم نہیں کر رہا، بلکہ جو اشعار شکوہ میں اور جواب شکوہ مقابلے کے تھے، یعنی کہ حضرت علامہ محمد اقبال نے جو شکوہ کیا اللہ سے، پھر جو جواب شکوہ لکھا۔ شکوہ جو تھا وہ عوام کے الفاظ جو تھے، ان کے منہ پہ جو الفاظ رہتے تھے، حضرت علامہ محمد اقبال نے وہ الفاظ اٹھا کر اشعار میں اس کو شکل دی، اشعار کی شکل دی، وہ اس کو شکوہ کا نام دیا، اور اسے پھر 2011 میں شکوہ لکھا تھا، اور انجمن حمایت اسلام لاہور کانفرنس میں 2011 میں وہ شکوہ کی نظم جو تھی وہ پڑھی تھی، اور ایسی ایک آواز میں پڑھی تھی کہ لوگ وہ آواز بھول نہیں سکتے تھے، اور سالوں تک وہ آواز نہیں بھول سکے جو حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے پیش کی۔ 2013 میں موچی دروازے پر مولانا ظفر علی خان نے کسی نے یہ کی کانفرنس کی تھی، اور جس میں جواب شکوہ حضرت علامہ محمد اقبال نے پڑھی تھی۔ شکوہ اور جواب شکوہ کیا ہے، جو اشعار ہے میں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شکوہ یاد رہے کہ علامہ محمد اقبال کے ذاتی شکوہ نہیں تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جو عوام کے، بلکہ آج بھی عوام کے منہ پر رہتے ہیں۔ تو سوال کیجئے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، عوام کے اللہ تعالیٰ شکوہ ہو رہا ہے کہ عوام کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ کو، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ صفحہ پیج جیسا ہے، دہر زمانے کو، زمانہ دنیا، اس کے پیج سے باطل کو مٹایا ہم نے، جھوٹ کو، جو نا انصافیاں تھی، غلط تھا، سب کو ہم نے مٹایا، کس نے؟ مسلمانوں نے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، انسان جو غلامی میں پس رہا تھا، نو انسان کی ذات کو جو غلامی میں پس رہی تھی، ہم نے اپنی محنتوں سے، کوششوں سے، جنگیں لڑ کے، جہاد کر کے ان کو غلامی سے چھڑایا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے یعنی بندوں کو ہم نے چھڑایا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرا کعبہ جس کو ہم نے جبینوں سے، جبینہ بولتے ہیں پیشانی، ناک، یعنی کہ ہم نے سجدے کر کر اور طواف کر کر، حج کر کے، ہم نے عمرے کر کے تیرے کعبے کو بسایا، اس میں رونق پیدا کی، اور یعنی کہ وہ بھی ہم نے انسانوں نے ہی کی۔ یہ شکوہ۔ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اللہ ہم تیرے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بساتے ہیں، اس کا حفظ ہم نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ، میں نے تو حفظ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ تیرے قرآن کو ہم نے سینوں سے لگایا، ہم نے حفظ کیا اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، یا ہم یعنی کہ تیری بہت زیادہ تیری ہر بات مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی ہم سے یہ گلا، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے وفادار نہیں ہے، ہم وفادار نہیں ہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے، اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے۔ یہ ایک شکوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں اتنی محنتوں اور کوششوں کے بعد بھی ہمیں اپنا وفادار نہیں مانتا تو ہم بھی تیرے دلدار نہیں۔ یہ جتنی بھی اوپر میں نے بات کی کہ انہوں نے باطل کو مٹایا، غلامی سے چھڑایا، جبینوں سے کعبے کو بسایا، قرآن کو سینوں سے لگایا، تو یہ تمام باتیں ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی، یعنی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو اپنے منہ پر شکوے کے طور پر لے کے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے صفحہ دہر سے باطل کو کس نے مٹایا، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو
غلامی میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا و تمہارے ہی، ہمارے ہی آبا تھے، ہمارے ابا یعنی کہ والدین میں سے آبا و اجداد، باپ دادے پردادے تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، فردا بولتے ہیں کہ آنے والا کل، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہیں اور ہم منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ایک درخشاں بہت پرکشش خوبصورت مستقبل کا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم اگر بیٹھے رہیں گے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو ایسا مستقبل ہمیں نہیں ملے گا، اچھا مستقبل ہمیں نہیں ملے گا جب تک ہم اٹھیں گے نہیں، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ وہ انہوں نے طریقہ اپنایا تھا، انہوں نے باطل کو بھی مٹایا تھا، غلامی سے بھی چھڑایا تھا، کعبے کو زمینوں سے بسایا تھا، قرآن کو سینے سے لگایا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا وفادار بھی مانا تھا۔ لیکن ہم نے صرف گفتار کے غازی ہیں، ہم بولنے کے تو ہیں غازی لیکن کردار ہمارا واہی، کردار بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب تک اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر نہیں چلیں گے تب تک ہم اوپر نہیں آ سکتے، ہم وفادار اللہ تعالیٰ کے نہیں بن سکتے۔ اگلا لیکچر آج کل میں دوبارہ پیش کروں گا، میری ویڈیوز کو پوری سنا کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ علم، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا تو یہ 4 سے 5 منٹ اگر آپ دیں گے اس ویڈیو کو تو آپ بہت سارا حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔